نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان عطا فرمایا اور اس ماہ مبارک میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس ماہ کی عبادات کا یہ نتیجہ تھا کہ جس کے وجہ سے ہم نیکی کی طرف راغب ہوئے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا، دنیا سے بے رغبتی کم ہوئی، دلوں میں نرمی پیدا ہوئی۔ اب جب کہ یہ مہینہ رخصت ہو گیا ہے، اب رمضان کے بعد ہماری زندگی پر اس رمضان کے اثرات برقرار کیسے رہ پائیں گے، اس کے لیے چند نکات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ رمضان کے روزوں کا مقصد تقوی بتایا گیا، لعلکم تتقون۔ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان نیکی سے رغبت کرے اور گناہ سے نفرت پیدا ہو۔ یہ رمضان کے روزوں کا مقصد تھا۔ لہذا اب رمضان کے بعد بھی ہم نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ حتی الامکان وہ سارے کام جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے اس کے قریب نہیں جانا، اور نیکی کے جتنے بھی کام ہیں اس کی جانب مائل ہونا ہے، تب کہیں جا کر کے تقوی کا نتیجہ ہمارے سامنے ظاہر ہوگا۔ اس حوالے سے کرنے کے کام یہ ہے، نمبر 1، 5 وقت باجماعت نماز کی پابندی۔ خواتین حضرات گھروں میں جیسی اذان مکمل ہو جائے اس کے فوراً بعد نماز ادا کریں۔ یہ 5 وقت نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی تو اس نے کفر اختیار کیا۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے، لہٰذا 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں گے۔ نمبر 2، قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ جس طرح ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے رہے، تراویح میں قراءت قرآن سنتے رہے، لہٰذا اب اس کے بعد روزانہ اپنے ایک معمول بنا لیجئے کہ کچھ حصہ قرآن کا آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ آپ اپنے لیے خود اپنا وقت منتخب کر سکتے ہیں۔ تیسرا کام ذکر الہی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرنا، یہ مومن کا شیوا ہے۔ لہٰذا صبح کے اذکار ہو گئے، شام کے اذکار ہو گئے، رات کے سوتے وقت کے اذکار ہو گئے، اس کا اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ جو مختلف اوقات کے اذکار مسنونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ چوتھا کام انفاق، جس طرح آپ نے ماہ رمضان میں انفاق، صدقات، زکوٰۃ کا اہتمام کیا، ہر ماہ اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں، دین کے کاموں کے لیے وقف کیجئے۔ اس بات کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو کرنے والے چند کام بتا دیے۔ اسی طریقے سے بچنے والے کام، تو بچنے والے کاموں میں گناہ کے تمام کام آتے ہیں۔ اسی طریقے سے موبائل پر فیس بک ہے یا واٹس ایپ ہے، اس میں ایسی چیزیں جو شریعت کے منافی ہیں اس سے اجتناب کریں گے۔ ٹی وی چینلز پر ایسے پروگرام جو کہ گناہ اور معصیت کے ہیں اس سے اجتناب کریں گے۔ ایسی مجلس جہاں گناہ ہوتا ہو، نافرمانی ہوتی ہو، ایسے مجلس سے، ایسی گیدرنگ سے اپنے آپ کو آپ نے بچا کر کے رکھنا ہے۔ صالحین کی مجلس میں بیٹھیں گے، نیک لوگوں کی رفاقت اختیار کریں گے، اس کے اچھے اثرات آپ کی زندگی پر ظاہر ہوں گے۔ یہ وہ چند بنیادی نکات ہیں، میں امید رکھتا ہوں اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی رمضان کے یہ برکات، اثرات تا دیر آپ کی زندگی پر برقرار رہیں گے،
اور یہی رمضان کے روزوں کا مقصد تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔